جمعیت علماء اسلام کے عظیم الشان اسلام زندہ باد کانفرنس کے شرکاء علماء، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج باب الاسلام کراچی میں ایک اور محمد بن قاسم نے اپنے بہنوں اور ان کی عزت سے ڈاکہ ڈالنے والوں کو للکارا ہے۔ یہ وہ کراچی ہے جہاں پر محمد بن قاسم آیا۔ یہ وہ کراچی ہے جس کے خارجینہ حال کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور جس خارجینہ حال میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ کون سے شیخ الاسلام مدنی جن کے استاد شیخ ہند رحمہ اللہ تھے، اور کون سے شیخ الہند جو ہمارے پاس بھی جیل میں رہے، وہ شیخ الہند جس کے سامنے باجا خان بھی دو رانوں ہو کے بیٹھتا تھا، اور وہ مفتی محمود ایک نام کا شیخ الہند تھا اور دوسرا مفتی محمود تھا، جس کے قدموں میں ولی خان اور بڑے بڑے لیڈر آ کر دو رانوں ہو کر بیٹھتے تھے۔ آج اس مفتی محمود کے فرض نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو دوہرانا جانتے ہیں، اور جس نے قبائلی علاقوں کو اپنا محور اور مرکز بنایا، اور اس مفتی محمود نے افغانستان کے حوالے سے وہ عظیم فتویٰ دیا۔ سوویت یونین کی فوجیں اس فتوے کے جاری ہونے کے بعد تم دور پر بات گئے تھے، اس کے بعد جب امریکہ میں کو داخل ہوا تھا، اس عظیم الشان فتوے کو اور اہل جہاد کو انہوں نے بلند رکھا۔ اور سنجے والی صاحب، میں بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو جب کیجریوال والے امریکہ مردہ کے لڑائی لگاتے تھے، ہم ان کے ساتھ مردہ کا لڑائی لگاتے تھے، اور آپ صرف امریکہ مردہ کے لڑائی لگاتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ تم امریکہ مردہ کے ساتھ روس کا کیوں مردہ کا نعرہ لگاتے ہو، تم سوویت یونین زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن قوم نے دیکھا جب سوویت یونین نہیں رہا تو آج بھی ہم کس کا نعرہ لگائیں گے؟ امریکہ۔ آج بھی ہم یہاں پر امریکہ مردہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن تم بتاؤ کہ تم بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہو یا نہیں؟ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب ہم کہتے تھے
کہ یہ جنگ پرانی ہے تو نہیں مانتے تھے. آج کہتا ہوں کہ آج کیوں کہتے ہیں جنگ پرانی ہے؟ میرے محترم کل میں کہتا تھا، میرے قائدین کہتے تھے کہ افغانستان کے عوام کی جنگ ہماری جنگ ہے. اگر وہ فلسطین کے خلاف لڑتے ہیں اور عراق کو امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے ہیں تب بھی افغان عوام کی جنگ ہماری جنگ ہے اور دنیا اسلام کی مرکزی پالیسی ہے. لیکن کل تم سوئچ یونین کے ساتھ تھے جو افغانوں کا قابل تھا، آج تم امریکہ کے ساتھ ہو جو آج افغانوں کے قابل ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں یقین جانیے کہ ہم نے اپنی لائن نہیں چھوڑی ہے، ہم نے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے. اور یہ کراچی شاعر ہے، جب بھی ضرورت پڑی خالدی کا حال میں حضرت مدنی کی آواز آج بھی گونج رہی ہے. اور انگریز کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی جو قومی اتحاد کی تحریک تھی. کراچی والوں نے دیکھا کہ آج دونوں ایجنسیاں اور فوج کے بے ساتھیوں کے تحت آتے ہیں. ہم کو ہونا چاہیے جب فوج نے یہاں پر قومی اتحاد کے وقت میں ایک لینڈ لائن کی تھی اور انہوں نے سوکھ لائن کی کے کہا کہ ہر کوئی اس کو قبول کر سکے تو جمعیت کے ایک رہنمائے ایک کارکن نے مولانا زکریا نے کلمہ پڑھ کر اسے قبول کیا. انہیں گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہوئی. انہوں نے آگے اس کو بڑھایا، پھر اعلان کیا. آج ایک نہیں کئی ایسے ہزاروں لاکھوں موجود ہوں گے جو تمہاری ان لائنوں کو. اس لیے یاد رکھیے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور جمعیت علماء اسلام جس سے صورت میں الگ ہوئی تھے. ہمارے پانچ مولانا الرحمان نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو مستقل ہونا چاہیے. اس کی زبان سے نکلے ہونے کے بعد وہ بھی پھر آرام سے نکلے. اندر کچھ اور بات کرتے ہو، اندر بات مقابلتی ہوتی ہے اور پھر باہر جا کر اپنے فیصلوں کو واپس لینے والے موجود ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بیدار ہو چکا ہے زندگی، آج پنجاب بھی بیدار ہوگا اور اس عظیم باران احمد کو کوئی روکنے والا نہیں سامنے. اس لیے میرے محترم دوستوں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اس بلوچستان جس کو انتخاب بنا دیا گیا ہے وہ بلوچستان جس کے لیے آج کوئی اپنی بات نہیں کر سکا، اس بلوچستان کے حوالے سے ہم ان مختلف قوموں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اسٹیٹ کو اپنے ملک کو جاری رکھا صرف جمعیت علماء اسلام ہی ہوگی جو بلوچستان کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی وہ استطاعت رکھتی ہے، وہ قوت رکھتا ہے. آپ نے دل کی بات کی ہے، بلوچستان کے حوالات کی میں بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن دادوں کی منظوری سے کیا ہو رہا ہے. جس جگہ پرویز مشرف کو ان ہمارے دوستوں نے ان حکمرانوں نے جنہوں نے بیٹھ کر حکم مقام کیا تھا، ان لوگوں نے پرویز مشرف کو زیادہ مدد دے کر بھیج دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سوالات آپ پہلے میں بات نہ کریں. آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں یعنی مشرف کو آنا چاہیے یا نہیں. کیا بدلا نہیں لینا ہے تم نے؟ اس معصوم بچوں اور بچیوں کا بدلا اس سے لینا پڑے گا. ان کے مجھے بھگا کے لینے پڑیں گے. اگر سے وہ اپنا لباس بدل دے، اگر سے وہ اپنی پسند بدل دے، اگر سے وہ اپنی جماعت بدل دے، لیکن وقت آئے گا کہ لال مسجد کے ان بچوں اور بچیوں کا اور بلوچستان میں جو لوگ ظالم کے ان کے حوالے سے اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے، ان میں سے ایک ایک کا بدلا انشاءاللہ ہم دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں ہمارا یہ قافلہ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً بڑھتا جائے گا. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا
کہ آج قوم یہ بات دیکھ چکی ہے اور قوم کو معلوم ہو چکا ہے کہ عوامی سطح پر جو انقلاب آج اس پاکستان میں پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اس کو سازشوں کے ذریعے اس کا رخ نہیں موڑا جا سکتا۔ اگر عرب دنیا میں اگر وقت کے وسطی میں اور اگر افریقہ میں جو طوفان بہا ہوا ہے عوام نکلے ہیں جس طرح اسلامی قوتیں آگے بڑھ چکی ہے اور پوری دنیا میں اس حوالے سے انقلاب آ چکا ہے۔ یقیناً یاد رکھیے اس انقلاب کو اس انداز سے کبھی بھی ہوگا نہیں جا سکتا۔ معاہدہ کیا کیا میں سمجھنا چاہتا ہوں کرنے والا اگر آگے نہیں ہے تو بتا دو کہ اگر وہ ملک ہے تو اس بات موجود ہے اس کو بھی عدالت میں بلا کے بتایا جائے کہ امریکہ اور برطانیہ ہے تو کیا کہہ کر انقلابوں کے حوالے سے کچھ معاہدہ کر آیا پھر قوم یہ سوچنے کا مجبور ہوگا اسی جسٹس صاحب آپ بلوچستان سے ہے اور میرا زرداری تھا آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں لیکن پھر قوم اس بات کا اعلان کرے گی کہ چیف صاحب ملک مفاقتوں نے اپنے آپ کو بحال کر دیا ہے اور چیف جہاں کا بحال ہو چکا ہے چیز بحال ہو چکا ہے جسٹس کا انصاف بحال نہیں ہو سکا ہے بہت الحمد للہ وقت انتہائی سفر ہے میں انتہائی اہم اسلام میں لیکن ہم اپنی بے شمار علاقوں کو اپنے بیٹے کی موت سے گزارا لوگوں نے پیش کرنے کی اسلام کے ساتھ اپنی